السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. معزز سامعین و سامعات، سورۃ فاطر پارہ نمبر 22 آیات مقدسہ نمبر 8 اور 9 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ نے انسان کو اس کی فطرت کی طرف لانے کے لیے رہنمائی ارشاد فرمائی۔ انسان جب اپنی فطرت پہ رہے گا جو اللہ نے اس کی فطرت سلیمہ رکھی ہے، اجتماع اور معاشرے کے ساتھ رہنا، مل کے رہنا اور مل کے ترقی کرنا، ایک دوسرے کے لیے سوچنا اور بہتری سے بہتری کی طرف آگے بڑھنا، حب جمال، مادہ ایجاد و تخلیق اور رفاع عامہ کا جو تخیل ہے، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ اس کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ ہر آنے والا دن ترقی کا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز غور کرو، اگر آپ کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے برا ہے، کسی بھی شخص یا قوم کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے برا ہے یا اس میں زوال ہے، تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہم غور ہی نہیں کرتے اور اللہ ہمیں ترقی دینا چاہتے ہیں، اور ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ شیطان کے ساتھ، شیطانی جماعتوں کے ساتھ۔ ہماری سوچ اور عمل میں ہر وقت شیطانی خیالات، نظریات، شیطانی فلسفی، جس سے اجتماعیت پارا پارا ہوتی ہے، وہ ہمارے اوپر سوار ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہم شیطان کے ساتھ دوستی کر کے اس کی پارٹی میں شامل ہو کر عملاً ہمارے جو رویے ہیں وہ شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں، شیطانی جماعتوں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ تو ہم کس طرح اپنی فطرت پہ قائم رہیں گے؟ اس لیے اللہ نے دونوں جماعتوں کا تعارف کروا دیا، ان کے نتائج بھی ارشاد فرما دیے۔ آج کی آیات مقدسہ میں بھی اللہ اسی رہنمائی کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور توجہ سنیے، توجہ سے سنیے اور غور کیجیے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا بس وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیا جائے، خوبصورت بنا دیا جائے اس کا برا عمل، اور اس کو وہ فرآہ حسنا اچھا سمجھنا شروع کر دے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطانی جماعتیں کیا کرتی ہیں
کہ ایک برا عمل ہے، بری سوچ ہے، برے خیالات ہیں، برے نظریات ہیں، تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، کیوں ہمارے دل میں، ذہن پر وہ چھاپ لگا دیتا ہے کہ یہ سوچ بڑی اچھی ہے۔ آج کے دور میں بھی جتنی بھی مفاد پرستانہ سوچ اور رویے، خود غرضی کے، لالچ کے رویے، ہم ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، فرقہ واریت کرتے ہیں، جھگڑے پیدا کرتے ہیں، تو پیچھے شیطان اور شیطانی جماعتیں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ یہ بڑا اچھا عمل ہے، ہوتا برا ہے وہ۔ فرقہ واریت حرام ہے، لا تفرقوا، اللہ کا حکم ہے، کیوں؟ یہ خلاف فطرت ہے۔ انسانی فطرت تو اجتماع کے قیام اور اجتماع کی ترقی ہے، معاشروں کی ترقی ہے، اور معاشروں سے کٹ جانا، نفرتیں پیدا کرنا، یہ فطرت انسانی نہیں، یہ تو فطرت شیطانی ہے۔ تو ایک عمل جو فطرت سے ہٹ کے ہے، ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ آج مذہب کے نام پر فرقہ واریت، وہ قرآن پاک جو انسانیت کے لیے نازل ہوا، انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا، انسانیت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا، انسانی ترقی کے لیے نازل ہوا، جو اللہ کی پہچان پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا، آج جب ظلم کا غلبہ ہوا، مافیاز کا غلبہ ہوا، شیطانی جماعتوں کا غلبہ ہوا، تو ہم نے قرآن کے عنوان سے فرقہ واریت شروع کر لی، سینکڑوں ہزاروں فرقے بن گئے، اور ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب فرقہ ہے تو دین کیسے ہو گیا؟ دین تو اجتماعیت کا نام ہے، دین تو محبت کا نام ہے، دین تو سائنسی ارتقاء کا نام ہے، ایجادات کا نام ہے، حب جمال کا نام ہے، جو دین فطرت ہے ہمارا۔ ہم اس برے عمل کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ بڑی اس کی تفصیلات ہیں جو معاشرے میں آج موجود ہیں، اور ہمارا جو معاشرہ اور سماج پاکستان کا ہے وہ بہترین مثال ہے۔ لسانی اعتبار سے دیکھ لو، ہم جھگڑوں میں ہیں، مذہب کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے، قوموں کے اعتبار سے، اور ایک اور فتنہ یہ جو جمہوریت کا سیاسی آیا ہوا ہے، اس کے اعتبار سے جمہوریت کا مفہوم ہی غلط کر دیا، قومی مفہوم غلط کر دیا۔ جمہوریت کا وہ مفہوم جس سے انسانی تقاضے پورے ہوتے ہیں، انسانیت کی رائے لے کر اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی تذلیل ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ بظاہر عمل برا ہے، ہمیں سمجھا دیا گیا اچھا ہے، فرآہ حسنا، آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ نے تو دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ درست ہے، اللہ کا ہے، سچی جماعتوں کا ہے، کامیابی کا ہے، یہ شیطانی راستہ ہے، زوال کا ہے، پستی کا ہے، ذلت کا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے جس راستے پہ چلو، اللہ نے تو اختیار دے دیا، کھلا چھوڑ دیا ہے۔ جیسے انسان کوئی کسی پرچہ دینے والی جگہوں پہ بیٹھے امتحان گاہ میں، تو وہ سوال غلط لکھے درست لکھے، اس کو اختیار ہوتا ہے۔ ہم اختیار رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے اختیار بھی دیا، رہنمائی بھی دے دی، تو پھر ہم کیسے درست راستے پہ رہ سکتے ہیں جب پیچھے سوچ شیطانی ہوگی، رویے شیطانی ہوں گے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ایسے ماحول میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا کام درست راستہ بتانا ہے، اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ نظریہ، اور پھر اعلیٰ جد و جہد، یہ بتانا ہے۔
اور شیطانی جو راستے ہیں حضور نذیر بھی ہے، ڈرا رہے ہیں کہ یہ راستہ غلط ہے، آپ نے بتا دیا ہے، اب آپ پریشان نہ ہوں۔ فلا تذهب نفسك، بس آپ اپنے نفس کو، جان کو ان کے لیے جو ہے وہ پریشان نہ کریں، آپ کے اندر جو جذبہ ہے کہ یہ درست ہو جائے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ رب العزت جانتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ داعی کا کام دعوت دینا ہے، درست راستہ بتانا ہے، پھر اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اس کی مینجمنٹ کرنی ہے، اس کا فیوچر پلان کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ کریں لیکن پریشان نہ ہو۔ آج بھی میرے عزیزوں درست راستے کا تعارف، بیماری اصل ہے کیا ہماری، اس کا تعارف ہونا چاہیے، اس پہ جد و جہد کریں۔ پھر آپ مایوسی نہیں آنی چاہیے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں ان ظالم حکمرانوں کو، ہمارے رہنما جب غلط ہوں گے ان کی طرف دیکھیں گے تو مایوسی پیدا ہوگی۔ قوم پھر بیدار ہونا چاہتی ہے، قرآن پاک کو سمجھنا چاہتی ہے، اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتی ہے، وہ فطرتی جو دین ہے، فطرتی ترقی ہے، قوم اس کو سمجھنا چاہتی ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ رب العزت کائنات کی مینجمنٹ میں پھر توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ وہ ہستی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، فتصیر سحابا، وہ بادل اٹھاتی ہیں ہوائیں، فسقناہ الی بلد میت، اور پھر وہ بارش جو ہے ایسی جگہ پہ پہنچتی ہے جو مردہ ہے، مردہ بستی اور شہر میں پہنچتی ہے، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس ہم زندہ کرتے ہیں اس زمین کو مرنے کے بعد، كَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح دوبارہ اٹھنا ہے۔ اللہ دو باتوں کی رہنمائی میرے عزیزو ارشاد فرما رہے ہیں، ایک تو مایوس نہیں ہونا، جیسے مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت سچی جماعت، سچے داعی، اپنے انبیاء، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، صالحین، مجددین، اور آج کے دور میں سچے علماء اور رہنماؤں کے ذریعے سے اللہ اس مردے معاشرے میں جان ڈال دیں گے، اس کو زندہ کر دیں گے، یہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ دوسرا اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جیسے انسان دنیا میں آیا، اس کی فطرت یہ ہے کہ دنیا میں آیا، ترقی کی، زندگی بسر کی، آگے بڑھا، اور بالآخر دنیا سے چلا گیا، اور پھر اللہ کے پاس جائے گا۔ اللہ اس دن کو قائم کریں گے جس کو یوم جزا کہتے ہیں، یوم الدین کہتے ہیں، روز جزا۔ میرے عزیزو یہ ہونا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں تو ہر صورت میں ہونا ہے۔ ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، عقیدہ آخرت ہونا چاہیے، اور عقیدہ آخرت یہی ہے، ہر آنے والا دن گزرے ہوئے سے بہتر ہونا چاہیے، ترقی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم آپس میں جو جوڑ ہے وہ پیدا فرمائے، فطرت پہ اللہ ہمیں قائم رکھے، اجتماع انسانی کے لیے کچھ کردار ادا کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔